السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خواتین حضرات, آج سوال میرے پاس کئی سارے سوال آ رہے ہیں بچوں کے حوالے سے, پیرنٹس کے حوالے سے. جس طرح کہ میں نے لاسٹ بھی جواب دیا آپ کو کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بدلنا ہمیں کس کو ہے. تو آج جو میرے پاس سوال آئے 3-4 ان کو میں نے اکٹھا کر کے ایک سمرائز کیا ہے, اور میں نے سوچا کہ میں ان کی ایک چھوٹی سی آپ کو سمری بیان کر دوں, اور وہ میں ایک قصے سے بیان کروں گا. اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس میں اگر آپ اس جگہ پر ہوں تو آپ کیا کریں گے. یہ جواب میں آپ سے لینا چاہوں گا. آپ اپنی آراء سے جس طرح ہمیں بتاتے رہتے ہیں اس کے بارے میں, تو ضرور بتائیے گا. سوال یہ ہے, میں بریف سمری آپ کو بتا دوں کہ جی بچہ سنتا نہیں ہے, بچہ اپنے وہ میرا بچہ جو ہے وہ اس کا پوٹینشیل زیادہ ہے لیکن وہ اچیو نہیں کر پا رہا. میرے پاس خواتین حضرات ایک کیس آیا, اور یہ دبئی کی بات ہے, جب میں دبئی میں کر رہا تھا سیشن. ایک بچہ, اور یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وہ بچہ اسکول میں کبھی سیکنڈ نہیں آیا, مطلب تھرڈ نہیں کبھی آیا, کہ فرسٹ سیکنڈ اس پوزیشن میں وہ رہتا تھا. وہ بچہ اسکول کی کرکٹ ٹیم کا اوپننگ بالر اور اوپننگ بیٹسمین تھا. وہ بچہ پبلک سپیکنگ کا چیمپئن اپنے علاقے کا, اسکول کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنے پورے علاقے کا, ٹوسٹ ماسٹرز کے حوالے سے اگر کوئی جانتے ہوں تو ان کا وہ چیمپئن پبلک سپیکنگ کا, ڈیبیٹنگ کا. وہ بچہ فٹ بال ٹیم کا پلیئر, وہ بچہ سوئمر, اور وہ بچہ ایک زبردست قسم کا ڈیبیٹر اور لکھنے والا. اب ایسا بچہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں یا آپ کے بچے میں کوالٹیز ڈالتے ہیں تو آپ ایسے بچے سے اور کیا چاہیں گے؟ کچھ اور چاہیں گے آپ ایسے بچے سے؟ اس کے ماں باپ میرے پاس آئے, اور ماں کی شکایت اور باپ کی شکایت میں آپ کو سناؤں گا, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بچے نے کیا کہا. ماں یہ کہنے لگی, یہ 2-2:30 بجے اسکول سے آتا ہے اور اتنا بدتمیز ہے یہ کہ یہ آتا ہی اپنا بستہ پھینکتا ہے ایک سائڈ پر اور کتابیں نکال کر پڑھنے بیٹھ جاتا ہے. میں اس کے لیے کھانا لے کے کھڑی رہتی ہوں, 5 بج جاتے ہیں, پھر یہ 5 بجے اٹھ کے جاتا ہے, کھیلنے چلا جاتا ہے, اور 6, 6:30, 7 بجے کھیل کے آتا ہے, تب یہ کھانا کھاتا ہے. اور آپ سوچیں یہ کتنی بدتمیزی کی بات ہے کہ ماں جو ہے وہ 5 گھنٹے کھانے پہ اس کا انتظار کر رہی ہے. میں کہا بہن اچھا چلیے بہت اچھی بات ہے. میں نے ہسبینڈ سے پوچھا, اس کے بچے کے باپ سے. وہ کہنے لگا جی یہ بچہ سب کچھ کرتا ہے, اچھا ہے, لیکن یہ آج تک کرکٹ ٹیم کا کیپٹن نہیں بن سکا, فٹ بال ٹیم کا کیپٹن نہیں بن سکا, یہ مطلب یہ کیا کرے گا. میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسا ہی بچے سے ہم کوہ طور پہ چڑھنے کی نشانیاں تو نہیں مانگ رہے, ہم ایک ایسے بچے کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. میں نے اس بچے سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا آپ میرے پاس آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ 15-14 سال کا بچہ تھا وہ. کہنے لگا سر بات یہ ہے, میرے ماں باپ دونوں انجینئرز ہیں اور جینیس ہیں, میں جو بھی کر لوں, جیسا بھی کر لوں, میں اپنے ماں باپ کی طرح کا جینیس نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ میرے اندر نہیں ہیں. تو سر میں آپ سے یہ سوال پوچھنے آیا ہوں, کیا میرے جینے کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا اس زندگی میں میں کچھ کر بھی پاؤں گا؟ تو یہ زندگی مجھے چاہیے. خواتین حضرات آپ سوچیں, جب یہی سوال میں نے اس کے والدین کو بٹھایا اور میں نے پوچھا ان سے ایک سوال, میں نے کہا کیا آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں؟ اس کے والد اور والدہ دونوں حیران ہوئے, اور والد نے مجھے یوں گھور کے دیکھا اور کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی اگر آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں تو یہ اپنے بچے کی آڈیو سن لیں, اور اس کا مطلب آپ خود بتائیں کہ کیا ہے. کیا وہ بچہ نیگیٹو تھاٹس کی اس ہائٹ پر نہیں پہنچ گیا جو اس کو شاید اللہ رحم رکھے خودکشی کی طرف راغب کر سکتی ہیں؟ وہ رونا شروع ہو گیا والد اس کا. دیکھا لیکن ہم تو یہ نہیں چاہتے, ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے بچے سے بڑا پیار ہے, اور مزے کی بات یہ وہ ان کا اکلوتا بچہ تھا. خواتین حضرات میں اس سارے قصے میں جواب ڈھونڈنے کے لیے آپ کے لیے چھوڑوں گا. ہاں لیکن میں ایک چیز یہاں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے جتنا میں نے دین کو اور کنٹمپریری نالج کو پڑھا ہے, میں اس کے مطابق اپنی عقل کے مطابق آپ کو یہ سوال کا جواب دینا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری والدین کے طور پہ بچوں کی ہم ان کے خدا نہیں بنایا, ہمیں والدین بنایا ہے. اور اس اللہ نے ہمیں خدا بننے کی ذمہ داری نہیں دی. اس نے ہمیں صرف ایک ذمہ داری دی ہے, جس کا نمونہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ رویوں میں کر کے دکھایا. کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جی میں باہر کھیل رہا تھا اور انہوں نے مجھے کام دیا, میں وہ کام بھول گیا, اور آپ آئے اور آپ نے آ کے ان کو مارنا ڈانٹنا نہیں شروع کر دیا. اور وہ کام ہے پیار دینا.
میری آپ کی ذمہ داری بچوں کو صرف پیار دینے کی ہے، نتیجہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، قسمت اس نے لکھی ہے، گائیڈ کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے، اور گائیڈ بھی پیار سے، مار سے نہیں۔ اگر ہم بچوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں گے تو ہمیں یہ سوال اٹھانے ہی نہیں پڑیں گے۔ ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میں محرومی ہوتی ہے، ہم شاید وہ اچیو نہیں کر پاتے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے سے وہ اچیو کروا لیں گے۔ اسی دعا اور التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو، خاص طور پہ مجھے اور ہم سب کو، ان ساری نعمتوں کو سمجھنے کی، رحمتوں کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔